عمران خان کسی مقدمے کی وجہ سے قید میں نہیں ہے. عمران خان جنرل عاصم منیر صاحب کی قید میں. جب تک جنرل عاصم منیر نے نہیں چاہنا انہوں نے قید سے انہیں رہا نہیں کرنا. اس کے لیے یا تو اللہ کی طرف سے کوئی ایونٹ ہوگا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب باہر آئیں گے کیونکہ عدالتوں کے اوپر تو قبضہ ہے, یا پبلک باہر نکلے گی. اب کیا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ہم مایوس ہو جائیں؟ بالکل نہیں. بہت سارا کام ہو رہا ہے, بہت سارا کام آپ کو نظر آتا ہے جو ہو رہا ہے. امریکہ میں بھی بہت کام ہو رہا ہے اور بہت سارا کام ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب اب یہاں آئے ہیں, ان کو اندازہ ہوا ہے کہ کتنا سارا کام ہو رہا ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں, جو اصل لابینگ کر رہے ہیں وہ سامنے تصویروں میں نہیں آتے. یہ جو لوگ آپ کو تصویروں میں نظر آئے, کسی نے کہا کہ آج شام تک فائل ٹرمپ کے ٹیبل پہ پہنچ جانی ہے, کسی نے کہا ٹویٹ کا ٹیکسٹ, ایسا کچھ نہیں تھا. لیکن ہم خاموش تھے تب کیونکہ یہ کرنے والی باتیں نہیں ہوتی. جیسے میں نے سواتی صاحب میرے بزرگ ہیں, ان کو میں یہی کہوں گا کہ ملک احمد خان صاحب نے نون لیگ کے لیے مذاکرات کیے. وہ تب انہوں نے کیا بتانا تھا, آج مذاکرات ہو گئے ہیں, انہوں نے آج تک نہیں مانا کہ میں نے نون لیگ کے لیے مذاکرات کیے. ان سے ابھی بھی کوئی سوال پوچھتا ہے تو وہ سوال کو زگ زیگ کر کے گزر جاتے ہیں. اگر آپ نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے تو آپ میرے بزرگ ہیں, خاموشی سے کیجیے. آپ نے بھی مذاکرات شروع نہیں کیے لیکن 4 دفعہ آپ اعلان کر دیں. اس سے تو عمران خان کو اور نقصان ہوگا, فائدہ تو نہیں ہوگا. اعلان کر کے تو مذاکرات نہیں ہوتے. تو اس لیے پہلے تو زبانی جمع خاطر رکھیں اپنے آپ کو اس ساری بات میں کہ یہ سب کچھ جو ہے. اور دوسری بات, آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ جو دیر ہو رہی ہے بہت برا ہو رہا ہے؟ نہیں, برا نہیں ہو رہا, یہ برا نہیں ہو رہا. کپڑے بہت زیادہ گندے ہونا تو آپ ایک دفعہ دھوتے ہیں تھوڑی سی میل رہ جاتی ہے, پھر دھوتے ہیں پھر دھوتے ہیں, جتنی بار دھوتے ہیں وہ صاف ہوتے جاتے ہیں. آپ دیکھیے جتنے بھی مائلسٹون آ رہے ہیں اس میں سے فلٹر لائٹ کے بندے الگ ہو. پہلے فلٹر میں آپ کو لگتا ہے کہ صرف شہباز بن برا تھا, باقی نہیں. ایک اور فلٹر لگتا ہے آپ کو نظر آتا نہیں یہ بھی برا تھا, پھر ایک اور فلٹر لگتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ بھی برا تھا. تو یہ اگر صفائی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو فائدہ کیا اگر آپ دوبارہ اسی سارے معاملے کے ساتھ واپس آ جائیں. آج کا جو دن ہے اس کو سیلیبریٹ کیجئے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے. آج کے دن کو سیلیبریٹ کیجئے کہ عمران خان ایک چھوٹے سے پنجرے میں بہت بڑے ڈکٹیٹر کے تمام تر ظلم کے باوجود سر اٹھا کر آپ کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے کھڑا ہے. آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے, آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ جس کو لیڈر کہتے تھے یا ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے کبھی اس کو اپنی امنگوں کا ترجمان بنایا تو اس نے آپ کی غیرت کا, آپ کی انٹیگریٹی کا سودا نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. تقریر چھوٹی کروں گا, ہم آپ سے بات کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو سنیں ہم, کیونکہ آج کے روئے روا وہ ہیں اور ان کی بات تاکہ ہم تفصیل سے سنیں. انہوں نے بھی پاکستان بھی جانا ہے اور وہاں جا کر پتہ نہیں کیا ہونا ہے, یہ فال کی بات ہے. اچھا جی, 2-3 باتیں کوئی چیز ہم کر لیں. سب سے پہلے تو جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. ایک تو ہم جذباتی تقریریں کر سکتے ہیں, نعرے مار سکتے ہیں, لیکن کیا اس سے ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے؟ یہ بھی ضروری ہوتا ہے. ذرا خون گرم ہوتا ہے, ذرا اکٹھے ہوتے ہیں, ذرا ایک کوشش ہوتی ہے کہ ذرا تھوڑا سا بنبلا ہے, ایک ٹیم بقف ہو. لیکن بات اب اس سے آگے نکل گئی. آپ سب ایک ہی سوال پوچھتے ہیں جب ملتے ہیں کہ خان صاحب آئے کیسے ہیں, خان صاحب آئے کیسے آئے. میں آپ کو اپنے ویلاگز میں بتاتا ہوں کہ ہم اللہ کے کرم سے 95% کراتے ہیں. یہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ حکومت میں گیا تو پتا چلا. اس ہال میں بھی ایسے ہی کرنا آپ نے غصہ ہے, مجھ سمیت اس ہال میں بھی ایسے ہی. جب ہمیں طاقت ملتی ہے تو پہلا کام اپنا خود کا بیٹا, ایک اکیلا معاشی نہیں کرتا. کیسے کر سکتا ہوں, ہمیں اپنے دوست, اپنا طلبا, اپنا گروپ, اپنے لوگ نظر آتے. یہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ میرے پارٹی کے اندر بات بات مخالف سمتی چل رہی ہے اور یہ ساری زندگی چل رہی ہے, کوئی رکنے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ پرندے ہوتے ہی ہوا کے وہ اپوزٹ انداز میں اڑنے والے. میں جب وہاں تھا تب بھی یہی کام کرتا تھا, یہاں ہوں یہاں بھی یہی کام کرتا ہوں. تو مجھے مزہ ہی اس چیز میں آتا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو برا لگتا ہوں, کیونکہ اگر 95% لوگ کرپٹ ہیں اور میں ان کو اچھا لگتا ہوں تو اس کا مطلب میں بھی کرپٹ ہوں. اور یہ میں دبا اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا, اس لیے
وہ ونسٹن چرچل نے کہا تھا نا کہ آپ کے بہت سارے دشمن ہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے ضرور کوئی اچھا کام کر رکھا ہے۔ تو جب لوگ میری کوئی برائی آپ کے سامنے کریں تو آپ بالکل ڈیفینڈ نہ کیا کریں کہ میں خود بڑے پیار سے، چاہ سے، محنت سے یہ برائی اپنی خریدتا ہوں اور بڑے امن سے سوتا ہوں شام میں، کیونکہ اگر وہ لوگ میری، فار ایگزامپل میں پاکستان گیا، ایک بہت بڑے اینکر تھے، ڈاکٹر صاحب اس بات کو جانتے ہیں، ہمارے بہت سینئر ہیں، کہ سوشل میڈیا ظاہر اب تو بہت بڑا جن بن گیا ہے، لیکن 2018 تک بھی جو ٹی وی ٹاک شو تھے نا وہی سب کچھ تھے۔ اگر آپ شام میں ٹاپ کے ٹی وی شوز 5-6 ہی ہوتے تھے پاکستان میں، ان میں اگر آپ نہیں بیٹھتے تو آپ سٹار نہیں، مطلب آپ جیسے سٹار کو فلمیں چاہیے، شاہ رخ خان کو اگر کوئی سائن ہی نہ کرے تو وہ سٹار نہیں ہوگا، ایسے ہی پولیٹیکل بندے کو ٹاپ کے ٹی وی شو میں وہ جائے گا تو سٹار کہلائے گا۔ تو ایسے ہی جو 5-6 بڑے ٹی وی چینل سے میں نیا تھا، نہ میرا کوئی نام تھا، نہ میری کوئی جانتا تھا، تو کیونکہ میں پرائم منسٹر کے ساتھ تھا تو انہوں نے مجھے بلا لیا۔ اب بیٹھا پہلا ہی شو اور مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ تمہارا زندگی کا بڑا دن ہے، تم بڑے شو پہ جا رہے ہو، تو اب یہاں پر صحیح طریقے سے کھیلنا تاکہ تمہارا نام بنے۔ اب اسے کیا پتا، میں تو گاؤں سے نکلا تھا لاٹھی گھوڑے پہ رکھ کے۔ وہ اینکر صاحب نے پہلا ہی سوال پوچھا کہ وہ جی آپ کے لیڈر کے خلاف کیلیفورنیا میں کوئی مقدمہ ہوا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے، وہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو اس کا ڈپلومیٹک جواب تو مجھے آتا تھا، ظاہر یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، لیڈرشپ پڑھاتا تھا، ڈپلومیٹک جواب دیتا، یہ دیکھیں مخالف کی بات کرتے ہیں آپ، سیاست کی بات کریں، عمران خان وزیر اعظم ہے، اس نے یہ کہا۔ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے اینکر صاحب کی لاٹھی کاٹی، میں نے انہیں کہا کہ میں آپ سے ایسا گھٹیا سوال ایکسپیکٹ نہیں کرتا، یہ تو آپ نے بہت گھرا ہوا سوال کیا، اگلا سوال کریں، اس کا جواب نہیں دیا۔ ایک منٹ یہ میں چلا، اس کے بعد کیا ہونا تھا، انہوں نے تو مجھے کبھی نہیں بلانا تھا، انہوں نے اس کے بعد تو مجھے ٹی وی پہ کبھی نہیں بلانا تھا، تو وہ میرا وہاں پر آغاز تھا۔ اس کے بعد سبھی سے میں نے لڑائی کی، شروع میں سب نے کہا بڑا برا بندہ آ گیا، ایسے جان کرو، پھر انہی میں سے میرے دوست بننا شروع ہو گئے، جو ارشد شریف جیسے صاف ستھرے جرنلسٹ تھے، ان سے بڑی، اور بھی بہت سارے نام ہے، نام نہیں لیتا، وہاں ان کے لیے ڈالے نہ کھل جائیں، پہلے تو پیپسی کی بوتلوں کے ڈالے کھلتے تھے، آج کل آپ کو پتا ہے دوسرے ڈالے کھلتے ہیں، تو ان کے لیے مصیبتیں نہ بنا دو، پھر وہی دوستیاں بنی جو اچھے کارآمد لوگ تھے ان سے۔ تو یہ جو آپ کو پارٹی کے اندر باہر سب کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، یہ وہ حادثہ تک نہیں ہوتے، یہ میں بڑی پلاننگ کر کے کرتا ہوں، دن رات پہلے میں ایم کرتا ہوں کہ یہ بندہ ہے، اس کے ساتھ پھڈا لینا ہے، پھر میں اسے پھڈا لیتا ہوں، پھر وہ پھڈا چلتا ہے، اور وہ پھڈا ہمیشہ نظریے پہ ہوتا ہے، ذاتیات کبھی اس میں بیچ میں نہیں ہوتی، اور یہ اگر ہماری سوسائٹی میں نہ ہوا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے۔ جب ہم، میری اپنی یونیورسٹی میں ایک ریسرچ ہوئی تھی جو یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم ایشین ریلیشن شپ اورینٹڈ، آبجیکٹو اورینٹڈ نہیں، ہم دیکھتے ہیں یار اس سے میری دوستی بچی رہے کہ غلط ہے، مجھے کیا ضرورت ہے غلط کہنے کی، کوئی اور کہے، اسی نے ہمارا بیڑا غرق کیا۔ اب آتے ہیں آگے کیا ہونا ہے، آپ سب کے ذہن میں سوالات ہیں کہ عمران خان صاحب کو کب رہا کرنا ہے، کیونکہ آج کل تو آپ نے دیکھا ہے سواتی صاحب نے بھی اعلان کیا کہ مذاکرات ہونے والے ہیں، ہمارے پارٹی کے اور بھی عمائدین نے اعلان کیا، سوشل میڈیا پہ بھی بات چیت چل رہی ہے، جو جرنلسٹ ہیں حکومتی وہ بھی بتا رہے ہیں عمران خان نے ایسے رہا نہیں، عمران خان کسی مقدمے کی وجہ سے قید میں نہیں ہے، عمران خان جنرل عاصم منیر صاحب کی قید میں، جب تک جنرل عاصم منیر نے نہیں چاہنا انہوں نے قید سے انہیں رہا نہیں کرنا، اس کے لیے یا تو اللہ کی طرف سے کوئی ایونٹ ہوگا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب باہر آئیں گے کیونکہ عدالتوں کے اوپر تو قبضہ ہے، یا پبلک باہر نکلے گی۔ اب کیا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ہم مایوس ہو جائیں؟ بالکل نہیں، بہت سارا کام ہو رہا ہے، بہت سارا کام آپ کو نظر آتا ہے جو ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی بہت کام ہو رہا ہے، اور بہت سارا کام ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب اب یہاں آئے ہیں، ان کو اندازہ ہوا ہے کہ کتنا سارا کام ہو رہا ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں، جو اصل لابینگ کر رہے ہیں وہ سامنے تصویروں میں نہیں آتے، یہ جو لوگ آپ کو تصویروں میں نظر آئے، کسی نے کہا کہ آج شام تک فائل ٹرمپ کے ٹیبل پہ پہنچ جانی ہے، کسی نے کہا ٹویٹ کا ٹیکسٹ، ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن ہم خاموش تھے تب کیونکہ یہ کرنے والی باتیں نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے سواتی صاحب میرے بزرگ ہیں،
ان کو میں یہی کہوں گا کہ ملک احمد خان صاحب نے نون لیگ کے لیے مذاکرات کیے، وہ تب انہوں نے کیا بتانا تھا، آج مذاکرات ہو گئے ہیں، انہوں نے آج تک نہیں مانا کہ میں نے نون لیگ کے لیے مذاکرات کیے. ان سے ابھی بھی کوئی سوال پوچھتا ہے تو وہ سوال کو زگزیگ کر کے گزر جاتا ہے. اگر آپ نے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے تو آپ میرے بزرگ ہیں، خاموشی سے کیجیے. آپ نے ابھی مذاکرات شروع نہیں کیے لیکن 4 دفعہ آپ اعلان کر دیا. اس سے تو عمران خان کو اور نقصان ہوگا، فائدہ تو نہیں ہوگا. اعلان کر کے تو مذاکرات نہیں ہوتے. تو اس لیے پہلے تو زبانی جمع خاطر رکھیں اپنے آپ کو اس ساری بات میں کہ یہ سب کچھ جو ہے. اور دوسری بات، آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ جو دیر ہو رہی ہے بہت برا ہو رہا ہے؟ نہیں، برا نہیں ہو رہا، یہ برا نہیں ہو رہا. کپڑے بہت زیادہ گندے ہونا تو آپ ایک دفعہ دھوتے ہیں تو تھوڑی سی میل رہ جاتی ہے، پھر دھوتے ہیں پھر دھوتے ہیں، جتنی بار دھوتے ہیں وہ صاف ہوتے جاتے ہیں. آپ دیکھیے جتنے بھی مائلسٹون آ رہے ہیں اس میں سے فلٹر لگ کے بندے الگ ہوتے ہیں. پہلے فلٹر میں آپ کو لگتا ہے کہ صرف شہباز نے برا تھا، باقی نہیں. ایک اور فلٹر لگتا ہے آپ کو نظر آتا نہیں یہ بھی برا تھا، پھر ایک اور فلٹر لگتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ بھی برا تھا. تو یہ اگر صفائی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو فائدہ کیا اگر آپ دوبارہ اسی سارے معاملے کے ساتھ واپس آ جائیں. تو اس لیے یہ فلٹر لگنے دیجیے. یہ جتنا وقت گزر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہے، بہت مشکل. جیل مشکل ہوتی، ان کی جیل اور بھی زیادہ مشکل. لیکن یہ جو پروسیس ہے یہ ہمیں ہیلپ کر رہا ہے ریکگنائز کرنے میں کون کیا ہے. ہمارے اندر کا انالیسس ہو رہا ہے کون کیا ہے. جنرلز اگر ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہمارے میں کوئی کمی ہوگی تو ہم ہو رہے ہیں ایکسپلائٹ، ورنہ کس کو نہیں پتا؟ چھوٹے بچے کو پتا ہے. اب میرا کام تو نہیں ہے نا یہاں سے جا کے وہاں پر مذاکرات کرنا. اگر مذاکرات کرنے ہیں، وہاں علیمہ بی بی ہیں، عمران خان صاحب کے دوسرے رشتے دار ہیں، جیل کے اندر عمران خان ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے. اگر معاملہ یہاں پہنچ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ مذاکرات نہیں ہے. یہ ایک صرف اور صرف ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہے. جو دوست اس فریب میں آ گئے میں ان کو قصوروار یا ان کے اوپر تنقید کرنے کا کوئی فائدہ ہے. وہ بھی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے گڈ فیتھ میں کیا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بڑی اس میں بری سوچ ہوگی، گڈ فیتھ ہوگا. لیکن سب سے پہلے انالیسس کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ کیا عاصم منیر صاحب عمران خان کو باہر نکالنا چاہیں گے؟ کیوں نکالنا چاہیں گے؟ ان کا تو سب سیٹ چل رہا ہے. عمران خان نے آگے اس طریقے سے عاصم منیر صاحب کو درمیان میں تو نہیں کھڑے ہونے دینا کہ ایک طرف شہباز شریف کھڑا ہوگا، دوسری طرف مریم نواز کھڑی ہوگی اور آگے بلوچستان کے سی ایم کھڑے ہوں گے، اس طرف سندھ کے سی ایم کھڑے ہوں گے. عمران خان نے تو باس بن کے درمیان میں کھڑے ہونا ہے. اگر یہ دفتر میں ملنے آئیں گے تو شہباز شریف چھوڑنے جاتے گاڑی تک، عمران خان نے کرسی پہ ہاتھ ملانا ہے اور کہنا ہے میری نماز کا ٹائم ہوا ہے، اللہ حافظ. یہ میں دیکھ رہا ہوں. عمران خان کا جو اندر کا چیمبر تھا اس سے بھی کبھی بھائی باجوہ صاحب کو چھوڑ کے نہیں آتے. وہ اسی چیمبر میں مل کے اللہ ہاں ملتے، وہ بہت ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں عمران خان ایک درویش آدمی ہے، وہ ہر بندے سے بڑی محبت احترام سے ملتے ہیں. یہ نہیں کہ ان میں ایروگنس ہوتی تھی، بٹ آف کورس ہی از دی باس. تو آپ بتائیے کہ اگر آپ مالک ہوں ایک فیکٹری ایک کمپنی کی ہے تو آپ اپنے ہاتھوں سے فیصلہ کر کے کسی اور کو مالک بنا کے آپ وہاں پر جنرل مینیجر بنیں گے یا آپ وہاں مینیجر بنیں گے؟ تو لاجیکل نہیں ہے. تو جب تک عاصم منیر صاحب مجبور نہیں ہوں گے وہ نہیں بنے. اب دوسرا سوال ہے کہ کیا عمران خان جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں؟ آنا چاہتے ہیں ظاہر ہے، لیکن کیا وہ کسی بارگین سے واپس آنا چاہتے ہیں؟ نہیں. وہ تو پھر آج شام تک آ جائیں، اگر بات کر لیں، خاموش رہنے کا وعدہ کر لیں، ملک سے باہر آ جائیں یا بنی گالا میں خاموش رہ لیں، اس سارے سسٹم کو سرٹ کر لیں، تو انہیں میری، آپ کی، امریکہ کی، کانگریس مین کسی کی ضرورت نہیں. وہ خود ہی بات کر لیں. ایک پیغام ہوئی جیل میں جو کھانا دینے آتا ہے نا اسی کو بتا دیں کہ بھائی جا کے کرنل کو بتا دو میں تیار ہوں. تو ادھر ہی مذاکرات اسی شام کو ختم ہو جائے، ساری کہانی ختم ہو جائے. تو یہ سارے معاملے میں آپ کو اور ہمیں تدبر سے، صبر سے، کنسسٹنسی کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی. پریشر بلڈ اپ کرنا ہے، اسے مینٹین رکھنا ہے. اس کے اندر بڑا کچھ آئے گا، کوئی آپ کو غدار کہے گا، کوئی مجھے کہے گا، کوئی اس کو کہے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھی وہاں گئے بھی ہیں ان کو بھی غدار مت کہیں، ان کی بھی نیت پر زیادہ شک کرنے کی ضرورت نہیں.
ان سے پور ججمنٹ ہوئی ہے اور اس کی بڑی ساری وجوہات ہے جو میں نے کہا ہے کہ کیوں ہوئی. وہ چیپٹر ختم ہو گیا, اس کو چھوڑیے, آگے کام کیجیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت کام ہو رہا ہے آج بھی, اس وقت بھی بہت سارے پاکستانی ہیں جو کام کر رہے ہیں. یہ ہم پولیٹیکل لوگ جن کے چہروں کو آپ جانتے ہیں, ہم 5% کام کر رہے ہیں, 95% کام گمنام پاکستانی کر رہے ہیں, اور وہ لگاتار کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور عمران خان صاحب کے لیے آسانیاں بھی بنائیں گے, پاکستان کے لیے بھی بنائیں گے. صرف دعا یہ کیجئے کہ ہم سب صراط مستقیم پر رہیں, جتنی ہم میں ہمت ہے اصول کے ساتھ, انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں. اور آپ دیکھیں گے, مجھے بہت امید ہے اللہ کے گھر سے کہ یہ چیزیں آنے والے دنوں میں بہتر ہوں گی. اس وقت مشکل لگ رہی ہیں لیکن بہتر ہوگی. آخر پر میں امجد نواز صاحب کا, ان کی پوری ٹیم, جلی صاحب ہیں, جتنی بھی ٹیم ہے, سب کے نام میں نہیں لے سکوں گا. بہت سارے دوست دوسرے شہروں سے بھی آئے ہیں, جتنے بھی دوست ہیں میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ہمیشہ آپ نے بہت بہترین کام کیا ہے. نیو یارک اور لندن 2 جگہ ہیں جہاں پر سب سے زیادہ مظاہرے ہوئے. میں کتنے مظاہروں میں آیا ہوں مجھے نہیں یاد, یا آپ نے بتا سکتے ہیں ایسے کہ 2-3 درجن مظاہروں میں تو میں آیا ہوں, مطلب تقریباً ہر مہینے چکر لگتا ہے یا دوسرے مہینے میرا. تو سوچیں ادھر کتنے مظاہرے ہوئے. تو یہ ہمیشہ وہاں پر ہراول دستہ ہوتا ہے. ساڑی تے ٹریننگ ہو گئی مظاہرے کرم دی ہوتا ہے ٹریننگ تو ہو گئی. بہت اس پوری آپ کی ٹیم کا, آپ کی پوری کمیونٹی کا بڑا کام ہے. ہم آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں جس طریقے سے آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے بہت ہی مشکل یہ سارا وقت گزارا ہے کیونکہ بہت ٹریول کیا ہے, یہ آسان نہیں ہوتا. مسز الوی نے, ڈاکٹر الوی نے, وہ میرا خیال 20 مقامات پر ابھی تک جا چکے ہوئے, بہت چھوٹے سے ٹائم پورے امریکہ میں ٹریول کیا ہے, اتنے سارے لوگوں کو. پھر ہر شہر میں آپ کو پتا ہے کہ 2-3 ایونٹ ہوتے ہیں, کہیں پر ایونٹس کے کانفلکٹ ہوتے ہیں, کہیں پر لوگوں کے کانفلکٹس ہوتے ہیں. ان سب کو مینج کرنا, سب کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا, تو ڈیفیکلٹ جاب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, بڑے ہی آپ ایسے وقت پر آئے کہ جہاں آپ کی ضرورت تھی, جہاں کمیونٹی کو آپ کی ضرورت تھی. اس سارا جو یہ موومنٹ تھی, یہ ایک ایسے آپ یہ کہیے کہ موڑ پر تھی کہ آپ یہاں پر جو ایک آپ کا تجربہ ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ کی جو آپ کا پرسنل جو سٹائل ہے اس کی بہت ضرورت تھی. آپ نے بڑی مدد کی ہے, بہت سارے شہروں میں جا کے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, کام کیا ہے. آخر پر آپ سب سے میرا یہ کہ یہ سوال پوچھنا بند کر دیجئے اپنے آپ سے کہ آگے کیا ہونا ہے. آگے جو ہونا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے. اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ جو آپ کر سکتے ہیں آپ نے کیا ہے. ابھی جو لوگ وہاں اسٹیبلشمنٹ کے پیسوں پر اوورسیز کانفرنس ہو رہی ہے, اگر آپ ان میں سے کسی کو جانتے ہیں تو کیا آپ نے اسے فون کر کے کہا ہے کہ یہ کام نہ کرو؟ آپ نے اپنا فرض ادا کیا ہے, اپنا فرض ادا کریں جہاں جہاں آپ کا بنتا ہے. آپ فرض ادا کریں گے, اللہ کی ذات آپ کی مدد کرے گی, آپ کے پاکستان کی مدد کرے گی. باقی کئی دفعہ ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے منزل پا لینے. ہر منزل خوبصورت نہیں ہوتی, اکثر اوقات اس کا راستہ خوبصورت ہوتا ہے. یہ جدوجہد ہے, کیا بات ہے, یہ جدوجہد ہے, اس کو انجوائے کیجیے. میں اس کو ہر روز انجوائے کرتا ہوں. ڈیسٹینیشن کیا ہوگی, اس میں کیا ہونا ہے, کس نے دیکھا, کون جیتا ہے تیری ضرورت کے سر ہونے کا. آج کا جو دن ہے اس کو سیلیبریٹ کیجئے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے. آج کے دن کو سیلیبریٹ کیجئے کہ عمران خان ایک چھوٹے سے پنجرے میں ایک بہت بڑے ڈکٹیٹر کے تمام تر ظلم کے باوجود سر اٹھا کر آپ کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے کھڑا ہے. آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے, آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ جس کو لیڈر کہتے تھے, یا ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے کبھی اس کو اپنی امنگوں کا ترجمان بنایا تو اس نے آپ کی غیرت کا, آپ کی انٹیگریٹی کا سودا نہیں کیا, اور نہ وہ کرے گا. باقی یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر 95% عوام کرپٹ ہے, یا معذرت آپ کو برا لگے گا, تو پی ٹی آئی بھی اسی عوام میں سے. یہ تو آپ کو روز دھکے رکھتے ہیں کہ یار یہ بھی نکل آیا بیچ میں سے, یہ بھی نکل آیا, یہ کیا. عمران خان خود تو اتنے بچے پیدا کر کے جوان کر نہیں سکتا, آپ ہی میں سے, ہم میں سے ہی انہوں نے لینے تھے. اب 95% ہم ایسے ہی ہیں. جب ہمیں اقتدار ملتا ہے تو جس بھی بندے کو میں نے دیکھا, کہتے ہیں عمران خان نے مڈل کلاس لوگوں کو بہت موقع دیا. میں نے مڈل کلاس والوں کو بھی دیکھا, آئے ان کی پہلی خواہش تھی میرے پاس بڑے ٹائروں والی گاڑی. میرے پاس اسلام آباد میں بھی گھر ہو, لاہور میں بھی گھر ہو,
میں باہر کے چکر بھی لگاؤں گی، وہ ساری خواہشیں ادھر سے پوری کرنی، پھر وہ دیکھتے ہیں وہ دوسرا کر رہا ہے میں کیوں نہ کروں. تو اب یہاں اللہ میاں نہیں روکتا سب کو، روک تو سکتے ہیں اللہ میاں، لیکن اللہ میاں نہیں روکتا سب کو کرپشن کرنے. تو عمران خان تو انسان ہے، وہ کیسے روکے ان کو سب کو؟ کوشش انہوں نے کی ہے، بہت کی ہے کہ وہ عمدہ لوگوں کو لائیں. اب 95% میں سے جتنے عمدہ لوگ ملنے تھے انہیں ملے، باقیوں کے ساتھ گزارا کریں. جیسے جیسے وہ ان کو الی لگتی ہے ان کو ٹوکری سے باہر کرتے جائیں، نئے ایڈ کرتے جائیں. یہ ریفائنمنٹ کا پروسیس ہوگا، دل خراب نہ کیا کریں. یہ ایسا ہی ہے جس طرح کے بالٹے ہیں اسی طرح کا جوس نکل رہا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ.